نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أمن يهديكم بھلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری سنانے والی ہیں اس کی رحمت کے آگے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ تعالی اللہ عما یشرکون بلند ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں امن یبدأ الخلق بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر لوٹائے گا اس کو وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ قل آپ کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم لے آؤ اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل آپ کہہ دیجئے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ کوئی نہیں جانتا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے وما يشعرون ایان یبعثون اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ النمل آیت نمبر 63 64 اور 65 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں بھی ہم نے مسئلہ الہ اور اس پر دلائل عقلیہ پڑھے تھے چونکہ اس سے پہلے بھی اور کل بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں جہاں بھی قرآن مجید میں مسئلہ الہ بیان ہوتا ہے جو کہ تمام مسائل میں سے بنیادی مسئلہ ہے جو تمام انبیاء کی متفق کا دعوت ہے لا الہ الا اللہ جو اس کائنات کی بقا کا ضامن ہے اور جو نجات کا ضامن ہے
جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہاں پر کتنی صفات کا ذکر ہوا جی؟ دو۔ نمبر ایک علم اور نمبر دو قدرت۔ بیان کرنے میں کبھی پہلے علم بیان ہو جاتا ہے، کبھی پہلے قدرت، کبھی پہلے قدرت کبھی بعد میں علم، لیکن یہ صفتیں ساتھ ضرور اللہ نے بیان کی ہیں۔ تو کل کا سبق جو ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان تھا، مثلاً آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، بارشوں کا برسانا، باغات کا اگانا، اور پھر غیر اللہ سے نفی کہ وہ ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے، زمین کو قرار والا بنانا، نہریں جاری کرنا، پہاڑ بنانا، دریاؤں کے بیچ پردہ لگانا، مجبور کی پکاروں کو سننا، پھر اس کی تکلیفوں کو دور کرنا، پھر تمہیں زمین میں جانشین بنانا، یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ اللہ۔ آج کے سبق میں بھی پہلے قدرتوں کا بیان ہے اور پھر علم کا بیان آئے گا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، مزید اللہ کی قدرتوں کے بارے میں یہ بتاؤ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ فی ظلمات البر والبحر، جنگلوں کے اندھیروں میں اور سمندروں کے اندھیروں میں۔ جنگل بیابان ہیں، قافلے بھٹک گئے ہیں، راہ کا پتہ نہیں چلتا، تو ان اندھیروں میں راہ دکھانے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ اور اندھیروں سے مراد کفر و شرک کے اندھیرے، ظلم و ستم کے اندھیرے بھی ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرے اور ظلم و ستم کے بادل چھا جائیں تو ان کے درمیان سے عدل اور انصاف کی کرن دکھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ ذات جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے سمندروں اور جنگلوں اور سمندروں کے اندھیروں میں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ذات کس کی ہے جو ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے اس کی رحمت سے پہلے پہلے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو خوشخبری لے کر آتی ہے، اللہ کے امر کے بغیر نہ بوند ایک گر سکتی ہے، نہ ہوا کا ایک جھونکا آ سکتا ہے۔ اب بتاؤ نا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور الہ؟ کوئی نہیں۔ کوئی ہوا کا جھونکا چلانے والا، کوئی نہیں۔ کوئی کہیں راہ دکھانے والا، کوئی نہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یقین جانو تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بتائے اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کے اختیارات میں، تو تعالی اللہ، اللہ اس شرک سے بری ہے، بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، اچھا یہ بتاؤ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کچھ کس نے بنا دیا ہے؟ اللہ۔ فرمایا پہلی مرتبہ بغیر نمونوں اور نقشوں کے پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو کون لوٹائے گا؟ اللہ۔ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کر کے اٹھا لے گا۔ نہ پہلی مرتبہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، نہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ تو بتاؤ آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بزم آتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کو روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک عرابی آیا، دیہاتی آئے، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں بارش برسائے، ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ انسان بھی بھوک سے مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں. نبی پاک نے ادھر ہی رب کے سامنے فریاد کی، اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا. اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پلا، جانوروں کو بھی پلا، مردہ زمین کو بھی پلا کر زندہ فرما. اللہ کے نبی بارش کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ، کیونکہ بارش برسانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اللہ کے نبی کس سے بارش مانگ رہے ہیں؟ اللہ، اے اللہ بارش عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں بالکل چھوٹا سا ایک بادل کا ٹکڑا کہیں نظر آ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سارے مدینے کے اوپر بادل چھا گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی اور ہم لوگ گیلے کپڑوں کے ساتھ گھر واپس گئے. پھر بارش برستی رہی پورا ہفتہ، جمعے والے دن شروع ہوئی، اگلے جمعے تک لگاتار برستی رہی. پھر اگلا جمعہ آیا، پھر حضور مسجد میں ہے، پھر وہی عرابی آ گیا، یا رسول اللہ اللہ سے کہے نا بس کر دے، اب تو اتنا پانی ہو گیا کہ جانور کے کھانے کے لیے کیا، اب تو ڈوبتے ہیں پانی کے اندر، مکان گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کر اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم حوا علینا ولا علینا. اے اللہ اب اس کو دائیں بائیں لے جا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے. سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ، یہی تو اللہ سوال کر رہے ہیں نا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے رزق دینے والا، زمین سے روزی کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور سورہ عبس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان کھانا کھانے سے پہلے رک جایا کر، تھوڑا غور کر لیا کر یہ کھانا کہاں سے آیا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پانی ہم نے برسایا پھر زمین کا سینہ ہم نے چیرا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر ہم نے اس سے اناج اگائے، پھر ہم نے پھل فروٹ اگائے، تیرے کھانے کی طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں. اور سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کاشتکاری تم کرتے ہو یہ تو بتاؤ نا، فصلوں کو تم اگاتے ہو یا میں اللہ اگانے والا ہوں؟ یہ 1 کلو دانے ہو نا، اور ایسے جیسے ہل چلا ہوا تو کھیت میں زمین میں بندہ پھینکے اور پھر اس کو کہو کہ یار یہ چن کے لے آ، تو میرا خیال میں جب بھی چنے گا تو کچھ نہ کچھ رہ ہی جائیں گے. 1 کلو دانے بندہ پورے نہیں چن سکتا، اور تو نے 1 کلو پھینکے اور اللہ تعالیٰ نے بوریاں بھر کے تجھے واپس دے دی. یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا میں اللہ اگانے والا ہوں. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر تیرے کھڑے فصل کو میں برباد کروں تم کیا کر سکتے ہو سوائے باتیں کرنے کے. یہ میری ہی رحمت ہے، یہ میری کرم نوازی ہے، میں تیری روزی کے ایک ایک دانے کو سنبھال سنبھال کر تیرے منہ تک پہنچاتا ہوں. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بتاؤ روزی دینے والا آسمان و زمین سے کون ہے؟ اللہ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، پھر بتاؤ نا کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور الہ؟ کوئی اور ہے عبادت کے لائق؟ ہے کوئی سجدوں کے لائق؟
ہے کوئی پکار کے لائق؟ اگر کوئی رزق دینے والا ہوتا پکار کے اندر بھی شریک کر لیا جاتا، اگر کوئی روزی کا انتظام کرنے والا ہوتا سجدوں میں بھی شریک ہو جاتا۔ جب خالق اکیلا، جب مالک اکیلا، جب رازق اکیلا، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اکیلا، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے چیلنج دیا اور فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ اتنے دلائل دینے کے بعد اب چیلنج دے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم بھی اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ساری کائنات تو میرے رب کی بنائی ہوئی ہے، اب تم بھی تو کوئی دلیل دکھاؤ نا کہ یہ ٹکڑا جناب اللہ نے نہیں، نعوذ باللہ کسی اور نے بنایا ہے، یہ فلاں قطرہ پانی کا کسی اور نے پیدا کیا ہے، یہ درخت کا پتا کسی اور نے بنایا ہے۔ ہاتوا برہانکم، او کوئی تو تم بھی دکھاؤ نا چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہو۔ اے کائنات والو، جب اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا تو پھر اللہ کی عبادت میں کوئی ذرا برابر بھی شریک کوئی نہیں۔ یہ چیلنج اللہ نے دیا۔ یہاں تک قدرت کا بیان تھا، اب آئی جناب دوسری صفت، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کوئی جانتا ہے نہ زمین میں کوئی جانتا ہے غیب کو، الا اللہ، غیب کو جاننے والا صرف کون ہے؟ وہ اتنی قدرتوں والا ہے، وہی سارا علم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ عالم الغیب، پردے کے پیچھے جاننے والا، چھپی چیزوں کو جاننے والا، کل کی خبریں بتانے والا، کیا ہونے والا ہے، قیامت کا علم رکھنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ذرے ذرے کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اور آیت الکرسی میں چونکہ وہاں بھی مسئلہ الہ ہے نا، وہاں بھی یہی بات بیان، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، کیوں؟ الحی القیوم، زندہ وہ ہے، تھامنے والا وہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کون کلام کرے۔ اور آگے فرمائے یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ قدرت والا بھی وہ ہے، جاننے والا بھی وہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ایک شے کا بھی، ایک ذرے کا بھی پورا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں جتنا اللہ جس کو چاہے بتا دے، غیب کی کئی خبریں اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائی ہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں کو کئی غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے، لیکن غیب کا کلی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں، اور جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو اتنا بھی شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کیا پتہ قیامت کب آئے گی، کیا پتہ کب قبروں سے اٹھنا ہے۔ جس کو اپنے قبروں سے اٹھنے کا علم نہیں وہ غیب کو کیا جانیں گے، جن کو اپنے حالات کا پورا علم نہیں وہ تیری خبریں کیا جانیں گے۔ اس لیے فرمایا جب قدرت والا بھی اللہ اور علم والا بھی اللہ تو پھر عبادت کے لائق کون ہے جی؟ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک مسئلہ الہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا